یہی فرق ہے شیعہ اور سنی میں. ہم امام اسے کہتے ہیں جو اللہ کے مدرسے میں پڑھ کے آتا ہے، دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا، اور خدا اسی علم تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اس دریا تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے جو دریائے علم ہے، جو معرفت کا دروازہ ہے. اسی لیے فرمایا اہل بیت نے ہر زمانے میں سلونی کا دعویٰ کیا اور کوئی بھی اہل بیت کا مقابلہ کر نہ سکا. یہ غالباً جناب عمر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک شخص بازار میں آیا اور بلند بلند آواز میں کہنے لگا، اے لوگوں، میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر دیکھ کر گواہی دیتا ہوں، بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں. اب جب بھی کوئی فقہی مشکل مسئلہ آتا تھا یہ حضرت علی کو بلواتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے. لیکن سب مسلمان تاریخ لکھتے ہیں کہ ان میں غصہ حد سے زیادہ ہوتا تھا، بہت جلدی غصے میں بھی آ جاتے تھے. 3 چیزیں ہیں، فارسی میں کہتے ہیں تزویر، زور. یہ زمانے تھے، اب اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. ان کا زمانہ بڑا غصے والا تھا. یہ سزا دینے پہ آتے تھے تو نہ خواتین کو بخشتے تھے نہ مردوں کو بخشتے تھے. اس میں مشہور ہے، کبھی ایک اشرا ہوگا تو اس میں آدمی بیان کرے گا کہ ان ادوار میں کیا کیا ہوا. اور آخری جو زمانہ تھا وہ زمانہ پیسے کا زمانہ تھا، لوگوں کو بڑے بڑے مقامات دینے کا زمانہ تھا، جس میں بنی امیہ بہت زیادہ مضبوط ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ مشکل مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت علی سے مشورہ لے لیتے تھے. لیکن جب اس مسئلے کی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا سمپل مسئلہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں ہے، بغیر ذبح کر کے کوئی کھاتا نہیں ہے، اور بغیر دیکھ کے گواہی دینے کا تو بہت بڑا گناہ ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، اور فوراً حکم جاری کیا اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام کے قوانین کے خلاف صدا بلند کر رہا ہے. اتنا کہنا تھا، سلمان نے آواز دی کہ ٹھہر جاؤ، شاید تمہارے فیصلے میں غلطی ہو، علی کو بلاتا ہوں. اس نے کہا سلمان اتنا سمپل سا مسئلہ، اس میں علی کو زحمت دینے کی کیا ضرورت؟ ہمیں بھی پتہ ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ہمیں بھی پتہ ہے بغیر ذبح کر کے کوئی نہیں کھاتا، ہمیں بھی علم ہے بغیر دیکھ کے گواہی دینا گناہ ہے. کہ پھر بھی علی کو بلاتے ہیں. اس نے فخر سے کہا آج تو علی کو بلاؤ، علی میرے فیصلے کی تائید کریں گے کہ میں نے آج صحیح فیصلہ کیا ہے. ایک مرتبہ مولا علی دربار میں آتے ہیں، فرماتے تو نے جو فیصلہ کیا غلط کیا. یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ علی کہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو بغیر وضو کے نماز پڑھے؟ آپ میرے اس فیصلے کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا نماز جنازہ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے بھی علی کے پاس حاضر تھے. عام انسان چھوٹے مسئلوں کو بھول جاتا ہے، لیکن امام کبھی بھی کسی مسئلے کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم کیا علم لدنی ہے. کہ ٹھیک ہے علی، ہاں یہ تو میں بھول گیا تھا، نماز وضو نماز جنازہ بغیر وضو کے بھی ہوتی ہے. کہ اسی کو تو امام نہیں کہتے جو بھول جائے، امام وہ ہوتا ہے جو یاد رکھے. کہ علی دوسرے فیصلے پہ تو میں سزا دے سکتا ہوں کہ بغیر ذبح کر کے کون کھا سکتا ہے. امام فرماتے یہ مسئلہ بھی تو بھول گیا ہے، مچھلی کو کون ذبح کر کے کھاتا ہے؟ اس نے کہا میں بغیر ذبح کر کے کھاتا ہوں. اس سے پوچھو تو صحیح تم کیا بغیر ذبح کر کے کھاتے ہو؟ کہنے لگا ہاں یا علی یہ بھی بھول گیا تھا کہ تیسرے مسئلے پہ تمہیں سزا دے سکتا ہوں، بغیر دیکھ کے کون گواہی دیتا ہے. امام نے فرمایا اگر اس مسئلے پہ سزا دینی ہے تو سب سے پہلے علی تجھے سزا دے گا، کیونکہ تو بھی بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہے اور روز کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن روز خدا کی گواہی دیتا ہے. تو یہ عقل کا فیصلہ تھا. یعنی مذہب کو وہی بچا سکتا ہے جو انسان کامل ہو، جس کی عقل کامل ہو. اہل بیت یہی کمال آپ کے وجود میں پیدا کرنا چاہتے تھے، آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں، آپ کی گھر کی زندگی میں اس کمال کو پیدا کرنا چاہتے تھے. اور فرمائے جب معاشرہ بگڑ جائے، یہ حضرت نوح کی میں نے مثال دی، کئی جگہوں پہ دے چکا. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح کہتے ہیں خدا اب اپنا عذاب نازل کر، اور اس قوم کا ایک فرد بھی اس عذاب میں بچ نہ پائے، سب کو مار دے. کہ نوح کیوں؟ کہ لم یولد، اب ان میں سے کوئی بھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا جو تمہاری توحید کو مانے. اب جو پیدا ہوگا فاجر پیدا ہوگا، تیرا دشمن پیدا ہوگا. کیا مطلب تیرا دشمن پیدا ہوگا؟ کیوں دشمن پیدا ہوگا؟ فرمایا کیونکہ یہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا. اگر کسی معاشرے میں 2% بھی اسلام ہو اور دین ہو
اس معاشرے میں بچہ بچ سکتا ہے. لیکن 100% معاشرہ خراب ہو جائے, یہ نظام دجال خروج دجال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معاشرہ 100% اسلام سے ہٹ جائے گا, اس کی ثقافت, اس کا کلچر, اس کی لینگویج, اس کا ایجوکیشن سسٹم, ہر چیز بدل جائے گی اور نان اسلامک بن جائے گی. اب اس معاشرے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ بچہ مسلم نہیں ہوگا. زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہے گا, لیکن یہ بچہ عملاً گناہ کرے گا. وہی معاشرہ جس کو یزید نے کریٹ کیا کہ ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ سن رہے ہیں نبی کا نماز آیا ہے, ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی, ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ شراب کی حالت میں پیش امام کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہا, ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ صحابی کو قتل کرتا رہا, ناموس کی عزتوں کو پامال کرتا رہا. لیکن معاشرہ بہت مردہ ہو گیا, خاموش معاشرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے میں وہ غیرت ختم ہو گئی, وہ حیا ختم ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا. یہی شیطانی معاشرہ ہے. اس معاشرے کو بدلنے کے لیے ولایت کی ضرورت تھی, اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اس نور کی ضرورت تھی, اس عقل کامل کی ضرورت تھی جو معاشرے کی ضروریات کو سمجھتا تھا, جو معاشرے کی بھوک کو سمجھتا تھا, جو معاشرے کی پیاس کو سمجھتا تھا اور اس معاشرے کو اس راستے پہ چلانے کی صلاحیت رکھتا تھا. دو زمانے ہیں, ایک زمانہ ظہور سے پہلے جو دعاؤں میں بتاتے ہیں ظلمت کا زمانہ ہے, جور و فجور کا زمانہ ہے, بے حیائی کا زمانہ ہے. ظلمت یعنی اندھیرا, ظلمت یعنی جہالت, ظلمت یعنی عقل کا نہ ہونا. ایک اور زمانہ ہے جو امام زمانہ کے بعد وجود میں آئے گا, جس زمانے میں چوری نہیں ہے, جس زمانے میں غفلت نہیں ہے, جس زمانے میں زانی نہیں ہے, جس زمانے میں شرابی نہیں ہے, جس زمانے میں بے حیائی اور بے غیرتی نہیں ہے. کیا کریں گے امام زمانہ ایسا کہ امام زمانہ کے زمانے میں چوری نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ڈیولپ سیولائزیشن کا زمانہ ہوگا. وہ ایسی حکومت ہوگی جس میں امام ہر معیار کو کھڑا کر دیں گے, یعنی انسانوں کی عقلوں کو اتنا بلند کر دیں گے. اب یہ انسان گناہ نہیں کرے گا. سلمان گناہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ میسن گناہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ مرعشی نجفی جیسے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بحر العلوم جیسے لوگ گناہ کیوں نہیں کیے؟ رجب علی خیاط جیسے لوگوں نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ میر داماد جیسے لوگوں نے گناہ نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے خود کو انسان کامل بنا دیا. اور جب انسان کامل بنتا ہے, اس کے ڈیسیجن بھی کامل ہوتے ہیں, اس کے فیصلے بھی کامل ہوتے ہیں. اب یہ جو فیصلہ لیتا ہے وہ صحیح فیصلہ لیتا ہے, یہ اپنے فیصلے میں پچھتاتا نہیں ہے, کیونکہ یہ کمال کی منزل پہ پہنچ گیا. آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس معاشرے کو بنا نہیں رہے جس معاشرے کو حسین بنانا چاہتے تھے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے. دیکھیے, گھر افراد سے بنتا ہے, محلہ افراد سے بنتا ہے, شہر افراد سے بنتا ہے. ایک آدمی سے معاشرہ نہیں بنتا. اسی لیے فرمایا حسین کو اس چیز کی فکر تھی کہ یہ بندہ باہر نکلے. گھر کے اندر تو سب نمازیں پڑھ رہے تھے, یعنی پوری انچولی میں سب جا کے گھر میں نماز پڑھیں, یہ کمال نہیں ہے. جب سارے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے, اس سے کلین معاشرہ کریٹ ہوتا ہے, اس سے اچھا معاشرہ کریٹ ہوتا ہے. سب کے گھروں میں جاؤ صفائی ہے, لیکن گلیوں میں دیکھو کچرا ہے. یہ غیر مہذب معاشرہ ہے. یعنی گھر تو صاف ہے لیکن گلی گندی ہے, یہ غیر مہذب معاشرہ ہے. گھر میں تو مصلی بچھا ہوا ہے, لیکن امام بارگاہ اور مسجد میں آؤ تو مسجد خالی ہے. اس لیے رسول خدا سے ایک نابینا شخص کہنے لگا, یا رسول اللہ میں نابینا ہوں, مسجد میں جا نہیں سکتا. فرمایا گھر سے لے کر مسجد تک رسی لگاؤ, اور رسی کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں جا.